بہت خوبصورت بات علماء نے لکھی، فرمایا زمین اور ساری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، یعنی یہ ساری کائنات کا نظام تمہارا خادم ہے اور تم رب کے خادم۔ یعنی کہ آپ دیکھیں، انسان کی ویلیو دیکھیں، اس سارا نظام عالم، اللہ کہہ رہا خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس سارا نظام عالم، ساری کائنات کا نظام ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو ساری نظام کائنات خادم ہے اور انسان مخدوم ہے۔ مخدوم اس کو کہتے ہیں جس کی خدمت کی جاتی ہے، اور خادم اس کو کہتے ہیں جو خدمت کرتا ہے۔ تو نظام کائنات یہ سب کا سب جو ہے وہ خادم ہے، اور بندہ جو ہے وہ مخدوم ہے۔ تو بندہ دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا تو بندے کے لیے ہے، بندہ رب کے لیے ہے۔ تو اس لیے ہم نے کیا کیا کہ دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے اور اللہ کی رضا سے لو لگاتے۔ سرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ کل ہم نے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کل ہم نے عالم برزخ، عالم ارواح، عالم دنیا اور عالم آخرت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتا ہے، اور یہ بھی میں نے کل کہا تھا کہ یہ دو آیتیں 28 اور 29 سورہ بقرہ کی آیات متشابہات ہیں، یعنی کہ ان کے اندر تعویل کی جا سکتی ہے، اصل مراد اللہ کے علم میں۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم، وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، سارا کا سارا تمہارے لیے اس نے پیدا کیا ہے۔ بہت خوبصورت بات علماء نے لکھی، فرمایا زمین اور ساری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، یعنی یہ ساری کائنات کا نظام تمہارا خادم ہے اور تم رب کے خادم ہو۔ یعنی کہ آپ دیکھیں، انسان کی ویلیو دیکھیں، یہ سارا نظام عالم، اللہ کہہ رہا خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ سارا نظام عالم، ساری کائنات کا نظام ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو ساری نظام کائنات خادم ہے اور انسان مخدوم ہے۔ مخدوم اس کو کہتے ہیں جس کی خدمت کی جاتی ہے، اور خادم اس کو کہتے ہیں جو خدمت کرتا ہے۔ تو نظام کائنات یہ سب کا سب جو ہے وہ خادم ہے، اور بندہ جو ہے وہ مخدوم ہے۔ تو بندہ دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا تو بندے کے لیے ہے، بندہ رب کے لیے ہے۔ تو اس لیے ہم نے کیا کیا کہ دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے اور اللہ کی رضا سے لو لگاتے۔ ہم نے کیا کیا، ہم سمجھے کہ دنیا ہمارے لیے، ہم دنیا کے لیے، اور رب سے تعلق ٹوٹ گیا۔ پھر آگے فرمایا کہ ما فی الارض جميعا۔ اب فقہا نے اس آیت سے کیا مسئلہ نکالا؟ امام شافعی نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے، اور جمہور فقہا جو ہیں، جو حلال حرام کے فقہا ان کو کہتے ہیں، جو حلال حرام واجب اور اس طریقے سے مکروہ، اس طرح کے ریسرچ کر کے جو ہے احکامات کو ثابت کرتے ہیں، اور یہ پورا ایک علم ہے جس کو فقہ کہتے ہیں۔ وہ اس آیت سے نکالتے ہیں کہ احکام شرعیہ میں، احکام شرعیہ میں یعنی شریعت کے احکام میں اصل چیز یعنی بیس جو ہے نا وہ حلال ہونا ہے، اباحت ہے، حرام ہونا نہیں ہے بیس۔ اس کو یوں سمجھیے، گاڑی بات ہے کہ کسی بھی چیز کے ثابت ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے اسے بنایا ہمارے لیے، ساری کائنات کا نظام ہمارے لیے بنایا، تو ہمارے لیے سب چیزیں حلال کی ہیں تب تک جب تک شریعت ہی ہم پر کوئی چیز حرام نہ کر دے۔ تو حلال ہونے کی ہمیں دلیل نہیں دینی ہے، ہمیں حرام ہونے کی دلیل دینی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ جیسے آپ سے کوئی قدم قدم پر پوچھنے لگ جائے، بتاؤ گاڑی میں بیٹھنا کہاں سے لکھا ہے، بتاؤ اتنے اسکوائر فٹ پہ گھر بنانا کہاں سے لکھا ہے، یہ والی گاڑی میں بیٹھنا کہاں سے لکھا ہے، یہ والے کپڑے پہننا کہاں سے لکھا ہے۔ اب اتنی باریک چیزوں سے آپ سے پوچھے کوئی بندہ کہ بتاؤ دین میں کہاں ہے، دین میں کہاں ہے، دین میں کہاں ہے، تو آپ اس کو یہ آیت پڑھ کے سناؤ گے، آیت نمبر سورہ بقرہ کی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ یہ ساری نظام کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا، تو ہمارے لیے سب چیزیں حلال ہیں، اور کون سی چیزیں حرام ہیں جس کو شریعت نے حرام کیا۔ تو حلال ہونے کی ہم دلیل تو یہ دیں گے کہ ہر چیز حلال ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ چیز ناجائز ہے تو تمہیں حرام کہنے کی دلیل لانی ہوگی۔ حلال تو ساری چیزیں، تو اصل جو ہے فقی کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں کہ اصل اشیاء میں جو ہے احکام شریعہ میں اصل چیز اباحت ہے، حلال ہونا ہے۔ اب کوئی کسی چیز کو حرام کہتا ہے تو یقیناً اس کو حرام کہنے کی دلیل لانی ہوگی۔ جس طریقے سے کولڈ ڈرنک جتنی بھی ہیں
اور آپ کوئی سی بھی برانڈ کی پینے لگیں، ساری ڈرنکس ہی ہیں، شراب بھی ڈرنک ہی ہے، دونوں ڈرنک ہے، لیکن شراب حرام کیوں ہے؟ تو فرمایا شراب اس لیے حرام ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، قرآن نے اس کو حرام کیا، تو قرآن نے اس کو حرام کیا تو وہ حرام ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے حلال تھی۔ یعنی اصل میں ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں اس وقت تک جب تک شریعت اس کو حرام نہ کر دے۔ اسی طریقے سے سورہ چوتھے پارے کے اندر آپ دیکھیے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، بالکل آخری آیت ہے چوتھے پارے کی، دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں رکھنا حرام ہے اس شریعت میں۔ اب عقل کہتی ہے اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ اچھی بات ہے کہ کوئی سوتن ہم لے کر آئیں گے، کسی اور سے نہیں بنے گی، چلو دو بہنیں مل کر رہ لیں گی اپنے گھر کے اندر، چلو آپس میں ایک دوسرے کی بہنوں کا درد بھی ہوگا، تو عقل تو اس چیز کو کہہ رہی تھی کہ بھائی جائز ہونا چاہیے، لیکن اس میں بڑے فسادات پنہاں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں اللہ کی۔ تو اس شریعت کے اندر کیا کہہ دیا؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ جناب پہلے جو تم کر چکے، پہلے اصل میں یہ بات تھی، لیکن اب شریعت تمہیں اس بات کی منع کر رہی ہے کہ ایک وقت میں دو بہنوں سے کوئی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک کے بعد تو کر سکتا ہے، جیسے ایک بہن کا انتقال ہو جائے، ایک بہن کو طلاق ہو جائے تو دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں ایک مرد سے دو بہنیں اب نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتا الا ما قد سلف، لیکن ہاں جو تم نے پہلے کر لیا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ بات بیان فرماتا ہے۔ تو یہ یہاں یہ سمجھانے کی بات ہے کہ ہم حلال ہونے کی دلیل نہیں دیں گے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، تو ہم یہ کہیں گے اب تم یہ دلیل دو کہ بتاؤ حرام کہاں لکھا ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہاں لکھا ہے حلال ہے، تو ہم یہ کہیں گے تو بتا کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے۔ کبھی ہمارے لوگ اکثر مجھ سے سوالات، حضرت وہ فلاں نے پوچھا کہاں لکھا ہے، وہ فلاں پوچھ رہا کہاں لکھا ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہتا ہوں کہ چلو ہم تو دلیل دے دیں گے، آپ آئے ہو ہمارے پاس، ہمارا تو کام ہی ہے جواب دینا، لیکن آپ ہی سوال لے لے کر آ کر ہم سے پوچھو گے یا اس سے بھی کوئی سوال کرو گے؟ وہ تو ایک دو جملے آپ کو کہہ دیتا ہے اور آپ پوری قوم کو جو محنت پہ لگا دیتے ہیں۔ اس کو بھی کچھ محنت کا کام دیں، اس کو یہ محنت کا کام یہ دیں کہ جب وہ آپ سے سوال کرے کہاں لکھا ہے تو آپ اس کو کہیں گے اچھا چل میں یہ ڈھونڈ کے لاتا ہوں کہاں لکھا ہے، تو یہ ڈھونڈ کے لے کر آ کہ کہاں منع لکھا ہے۔ شریعت میں کہاں لکھا کہ منع ہے؟ منع ہوگا تو منع ہوگا نا، حرام ہوگا نا، جب شریعت نے منع ہی نہیں کیا کسی چیز سے تو پھر کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، ایمان والوں اپنے اوپر وہ چیزیں تم کیوں حرام کرتے ہو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، ولا تعتدوا، لیکن ہاں حد سے نہ بڑھو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے حلال کیا تو تم نے بولا بھائی اب حلال ہے بس اللہ اکبر کام تمام کر دو اس کا، تو ولا تعتدوا، اعتدال میں رہو، حد میں رہو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ اس آیت سے یہ مسئلہ فقہا نے جو نکالا وہ سمجھنا چاہیے، جو متشابہات سے بات کہہ رہا تھا اب وہ بات آ رہی اسی آیت میں۔ ثم استوى الى السماء، اور پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اس نے ارادہ فرمایا، فسواہن، اور اس نے برابر برابر ٹھیک ٹھیک سبع سماوات، سبع کہتے ہیں عربی کے اندر سات کو، اور سماوات جو ہوتی ہے وہ جمع آتی ہے آسمان کی، تو اللہ نے آسمان کی طرف ارادہ فرمایا تو اس نے ٹھیک ٹھیک فسواہن برابر برابر سات آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی اللہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر سات آسمان سے کیا مراد ہے؟ یہ بات متشابہات ہے، یعنی اس میں تعویل آپ کر سکتے ہیں لیکن اصل مراد اللہ ہی جانے۔ سات آسمان سے مراد یہ کہ جو ہمیں آسمان دکھ رہا ہے اس کے اوپر بھی ایک آسمان ہے، اس کے اوپر بھی ایک آسمان ہے۔ ایک تصور تمہارا یہ ملتا ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں ایک آسمان، پھر اس کے اوپر ایک آسمان، پھر اس کے اوپر ایک آسمان، پھر اس کی ہم سمجھتے ہیں اس طرح بلڈنگ بنی ہوئی ہے، لیکن یہ متشابہات قرآن میں سے اس آسمان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا سورہ ملک کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق السبع سماوات طباقا، وہاں فرمایا کہ ہم نے ساتوں آسمان کے طبقے بنا دیے۔ اب سات کا لفظ آپ دیکھتے ہیں، سات کا 70 کا لفظ شریعت میں بہت استعمال ہوتا ہے، 70,000 مرتبہ یہ ہو گیا، 70,000 حوریں ہیں، 70 یہ ہیں، 70 وہ ہیں، تو دو رائے ملتی ہیں 7 اور 70 کے حوالے سے کہ کیا ایکچول فیگر واقعی 7 ہی ہے یا 7 استعمال کیا گیا ہے زیادہ تعداد بتانے کے لیے، پرٹیکولر کوئی تعداد نہیں ہے، اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یار تمہیں 36 دفعہ یہ بات کہی ہے میں نے، تمہارے سمجھ میں نہیں آتی۔ اب مجھے بتائیے کہ بندے نے 36 دفعہ کہی، کاؤنٹ کیا، آج 35 ہو گئے اور یہ 36 ہو گیا، تو گئے اب 36 دفعہ تو یہ سمجھایا، سمجھتا ہے نہیں تو بات کو،
36 ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ تجھے سمجھا دیا یار، 1000 مرتبہ اس کو منع کیا میں نے، لیکن جناب اس کی عقل میں کوئی بات آنی نہیں ہے۔ آپ کوئی کسی کو کسی کام کا بار بار منع کریں، بھائی نہیں کر نہیں کر نہیں کر، تو غصے میں آگے کیا کہتے ہیں یار 1000 مرتبہ اس کو سمجھایا، لیکن وہ 1000 مرتبہ نہیں ہوتا، وہ 36 مرتبہ نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے جب شریعت استعمال کرتی ہے 70 کو یا 7 کو، ایک رائے یہ ہے کہ اس سے پرٹیکولر کوئی تعداد مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں، 70 حوریں ہیں، 70 چیزیں ہیں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جناب والا بہت ساری چیزیں دی جائیں گی۔ 7 آسمان ہیں تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ جناب والا بہت سارے آسمان ہیں، ایک یہ مراد ہوگی۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جناب 7 کا ہے تو اس سے 7 کا عدد ہی مراد ہے، 70 کا ہے تو 70 ہی مراد ہے۔ یہ ڈفرنس آف اپینین آ گیا۔ میں نے دوسری کی بھی آپ نے کو رائے دی کہ اگر عدد مراد نہیں ہے تو وہ عرف عام میں ہر زبان کے اندر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اب یہ سبع سماوات سے کیا مراد؟ امریکہ کے اندر 20-25 سال پہلے تحقیق ہوئی تھی کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں اور وہ زمین جس گلیکسی کے اندر ہے، اس گلیکسی کے اندر ہی 60 کروڑ اس طرح کی زمینیں موجود ہیں، 60 کروڑ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ آج بھی اسپیس آپ جا کے دیکھیں، اسپیس کی چیزوں کو دیکھیں، ناسا کی ریسرچ کو پڑھیں تو اس میں آپ کو ملتا ہے کہ دنیا کے اندر لاکھوں گلیکسیز ہیں، اور ان لاکھوں گلیکسیز کے اندر کروڑوں جو ہے اس طریقے سے ہمارے جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں جو سورج کا نظام ہمارے ہیں اس طرح کے وہاں پر پلانٹس موجود ہیں۔ تو اب اللہ ہی جانے اس سے مراد کیا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد سبع سماوات ہے، یا جو کائنات میں اللہ نے یہ پورا نظام گلیکسیز کا پلانٹس کا بنایا ہے، ان کو اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو یہ 7 میں کیٹیگرائز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات متشابہات ہے، یہ اللہ ہی جانے۔ الگ الگ لوگ ریسرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا جب تک قائم ہے، انسان کی ریسرچ، انسان کی سوچ، انسان کی تدبر کہاں تک پہنچتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی اس بات سے کہاں تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پر چاہیے کہ قرآن نے جب یہ بات پہلے ہی بیان کر دی تو ہمارے لوگوں کو تو سائنٹیفک زیادہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات عالم کے لیے ہمیں ایسے راز بتا دیے کہ اگر ہم غور کریں تو ہم ان رازوں کی تہ میں جا سکتے ہیں۔ تو وہ بات بیان فرمائی گئی، هو الذی، فرمایا کہ 7 آسمان بنائے ہیں، اور 7 آسمان سے مراد، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ، کہ حدیث شریف امام حاکم نے لکھا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کے جو فاصلہ ہے وہ 500 سال ہے، یعنی 500 سال تک ٹریول کریں گے تو دوسرا آسمان آئے گا، پھر دوسرے سے تیسرے میں بھی 500، پھر تیسرے سے چوتھے میں بھی 500، اس طرح 500۔ اب ان آسمانوں سے کیا گلیکسیز مراد ہیں؟ کیا وہ عالم مراد ہے؟ ایک شخص نے بھی کچھ عرصے پہلے ایک بات کی، اس نے کہا یہ قرآنی بات تو نہیں ہے، حدیث کی بات بھی نہیں ہے، لیکن اس نے ایک اچھی بات کی تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، فیس بک پر انہوں نے ایک تحریر لکھی تھی تو وہ میری نظر سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، ہم نے انہیں اپنی جانب اٹھا لیا ہے۔ تو اب اللہ نے آسمان کی جانب انہیں اٹھا لیا ہے، تو اس نے کہا نہ یہ بات قرآنی ہے نہ حدیثی ہے، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے تو میں صرف بات کہہ کر عرض کر رہا ہوں، اس کو بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث، لیکن میرا ذہن یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب اللہ نے 7 آسمان بنائے اور فرمایا کہ 7 آسمانوں میں سے کسی آسمان پر حضرت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور پھر قرب قیامت میں بھیج دیے جائیں گے۔ معراج کے قصے میں بھی یہ ملتا ہے کہ جناب ان 7 آسمانوں پر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی حضور کی، بخاری شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو اس نے یہ بات لکھی کہ ہو سکتا ہے ان آسمانوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ گلیکسیز ہوں، ان سے مراد وہ پلانٹس ہوں، ہو سکتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پلانٹ پر موجود ہوں اور پھر وہ قرب قیامت میں اس پلانٹ سے دوبارہ اس دنیا میں آ جائیں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ نہ قرآنی بات ہے نہ حدیث کی بات ہے، یہ کیونکہ دنیا اسپیس کے اندر آج کل بہت ساری ریسرچ ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے، تو عقل انسانی جب غور کرتی ہے تو اس طرح کی عقل اس کو اس طرف بھی لے جاتی ہے، لیکن اسے رد بھی کیا جا سکتا ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ تو 7 سماوات یہ متشابہات میں سے۔ اچھا ہم کہتے ہیں زمینیں بھی 7 ہیں، قرآن نے جب بھی آسمان استعمال کیا ہے تو بیشتر مرتبہ آسمان کے لیے پلورل استعمال کیا، کہیں سما آتا ہے تو سنگولر ہے، سماوات آتا ہے تو پلورل ہے، لیکن جب زمین کی بات کی ہے تو زمین کے اندر ہمیشہ اللہ نے سنگولر استعمال کیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، ارض جو ہوتا ہے وہ سنگولر ہے، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، پھر فرمایا 7 آسمانوں کو بنایا۔ لیکن
اور حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زمینیں بھی سات ہیں اور آسمان بھی سات ہیں۔ قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہے جو کہ سات زمین کے ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور وہ سورۃ الطلاق کی آیت ہے۔ سورۃ الطلاق میں 28 پارے میں بالکل آخری آیت ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، اور اسی کی مثل زمین کو بنایا۔ وہاں پر بھی 7 کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن مثلہن کہہ کر اللہ نے فرمایا جس طریقے سے 7 آسمان بنائے ہیں اسی کی مثل ہم نے زمین بنائی ہے۔ تو جب آسمان 7 بنائے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ زمین بھی 7 ہی بنی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ ان 7 زمینوں سے کیا مراد ہے، تو احادیث کے اندر 7 زمینوں کا تذکرہ آیا۔ احادیث میں فرمایا جو کسی کا مال غصب کر لیتا ہے تو 7 زمینوں کا طوق بنا کر کل قیامت کے دن اللہ اس کے گلے میں ڈالے گا، وہ کسی کا مال اس نے ہڑپ کیا، غصب کیا۔ تو 7 زمینوں کا، 7 آسمانوں کا احادیث طیبہ میں بھی ذکر ہے، اور قرآن کے اندر 7 آسمانوں کا وضاحت کے ساتھ ذکر ہے، اور 7 زمینوں کا آسمان سے اشارہ کرتے ہوئے مثلہن کہہ کر ذکر ہے۔ اب ان 7 زمینوں سے بھی ہم نہیں معلوم کہ اس زمین کے نیچے کا ایک اور زمین ہے، پھر اس کے نیچے ایک اور زمین ہے، پھر اس کے نیچے ایک اور زمین ہے، اس سے ہم اس کی مراد کو نہیں جان سکتے، یہ بھی متشابہات کے اندر سے۔ لیکن اب اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو 7 کیٹیگرائز کریں ان پلانٹس کو، ان گلیکسیز کو، یا ان، میں پلانٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، گلیکسی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ٹرم جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہو، لیکن آپ اس کو یوں کر لیں، طبقہ کہہ لیں عربی کے اندر، یعنی جو بھی نظام کائنات ہے اس کو 7 میں کیٹیگرائز کر لیں، اور جب 7 میں کیٹیگرائز کریں گے تو اس میں 7 زمینیں ہوں گی۔ یہ عقل ہی کہتی ہے، باقی اللہ ہی جانے اس کی مراد۔ تو آگے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، آگے پھر یہ بھی بیان کر دیا کہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس۔ دیکھنا پہلے یہ بات بیان کی 7 آسمان ہے، اب ہم یہ اتنی لمبی ڈسکس کر رہے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو آگے کہہ دیا وہ تم کچھ بھی کر لو سارا علم نہیں آ سکتا تمہارے پاس، تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ، اللہ ہی ہے کہ جس نے ساری اس نظام کائنات کو بنایا ہے، اور بنانے والا ہی جانتا ہے کیسے بنایا ہے اور کس طرح بنایا۔ پھر یہاں پر یہ تیسرا رکوع مکمل ہو جاتا ہے۔ اپنی بات کو ایک آیت پڑھتا ہوں اور پھر اختتام کرتا ہوں۔ یہ تیسرا رکوع پہلے پارے کا مکمل ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے پارے کے اندر پہلے رکوع میں اور دوسرے رکوع کے اندر ایمان والے، کافر، منافق، ان کی 2 مثالیں، اور ہم نے تیسرا رکوع شروع کیا یہ والا، تو اس کے اندر ابتدا کے اندر اللہ نے اپنی توحید کے دلائل، پھر رسالت کے دلائل، پھر قرآن کے مثل لانے کی بات ہوئی کہ اگر تم قرآن میں شک کرتے ہو تو مثل لے آؤ۔ اس کے بعد پھر سے بات ہوئی کہ قرآن کے اسلوب پر ایک اعتراض ہوا کہ قرآن تو مچھر کی مثال دے دیتا ہے، تو پھر اس کے اندر پھر وہ اس کا رد کیا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ گمراہ کون ہوتے ہیں قرآن کے ذریعے سے اور ہدایت کون پاتے ہیں، یہ بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے عہد کا ذکر کیا اور زمین نے فساد مچانے والوں کا ذکر کیا۔ اور کل میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا آیت نمبر 28 سے، وہ یہ تھا کہ عالم ارواح کیا ہے، اور یہ عالموں کی بات کی تھی۔ اب اللہ نے زمین کو بنانے کی بات کی اور آسمان کو بنانے کی بات کی۔ یہاں یہ 3 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر چوتھا رکوع کا آغاز، اور چوتھے رکوع سے بات ٹرن ہوتی ہے اور ایک واقعے کی طرف چلی جاتی ہے۔ زمین بن گئی ہے، آسمان بن گیا، گھر بن جاتا ہے، تو پھر اس میں کون آتے ہیں؟ رہنے والے آتے ہیں، لوگ آئیں گے نا۔ شہر کسی سٹی نے بنا دیا تو اب شہر میں کون ہوں گے؟ مکین آباد ہو جائیں گے۔ شہر کے اندر گورنمنٹ چاہے گی کہ اب پورا شہر ڈیزائن کر دیا ہے، اب جن کو رہنا ان کو یہاں بھیج دو۔ تو اب چوتھے رکوع سے جب آپ دیکھیں ربط، آپ دیکھیں قرآن کا، اگر آپ دیکھیں تو کہ پہلے کہا زمین بنائی ہے، سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، 7 آسمان بنا دیے ہیں۔ اب چوتھے رکوع کی پہلی آیت بیان کر رہی ہے انسان کی تخلیق کو، اور وہ کون سی تخلیق ہے؟ وہ پورا واقعہ چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو کیا ہوا، کس طرح فرشتوں کا مکالمہ ہوا، کیا ہوا، کس طرح ہوا، کس طریقے سے وہ جنت سے جو ہے وہ نکالے گئے، اس سارے واقعے کو چوتھے رکوع کے اندر بیان کیا۔ پھر 5ویں رکوع میں، 5 رکوع جب ہو جائیں گے تو یہ اربع ہو جائے گا، کوارٹر ہو جائے گا۔ تو 5ویں رکوع کے اندر چوتھا رکوع پورا حضرت آدم کے بارے میں، 4 رکوع یہ سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر یہ بڑے جو ہے وہ جامع رکوع ہیں اور جامع باتیں اس میں بیان کر دی گئی۔ پھر 5ویں رکوع سے آپ یہ دیکھیں گے پہلے پارے کے اندر، یہ 5ویں رکوع سے پھر بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہے، یہودیوں کا، کہ تم نے اللہ کے عہدوں کو توڑا ہے، تمہیں کیا کیا انعامات دیے گئے۔ 5واں، 6واں، 7واں یہ رکوع آپ دیکھیں گے، 8واں، 9واں یہ آپ دیکھیں گے یہودیوں کے بارے میں آگے چلتا چلتا سلسلہ پھر کافی دور تک آپ دیکھیں گے۔ پہلے پارے کا ایک اکثر حصہ 5ویں رکوع سے پھر آپ دیکھیں گے آلموسٹ آخر تک ہی
آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں کے بارے میں. پھر دوسرا پارہ کا آغاز جب ہوگا جب وہاں پر قبلے کی چینجنگ کا ذکر ہوگا تو یہاں پر یہ اب حضرت آدم کا قصہ شروع ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ہمارے درس کے اندر بھی 7-8 منٹ ہی بچیں. تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو اذ اور اذا جب کے معنی میں آتا ہے، اور جب کے اندر اس کا ترجمہ کچھ مترجمین نے یہ بھی کیا ہے وَإِذْ یا وَإِذَا کا یاد کیجئے ایسا ہوا تھا. وَإِذْ قَالَ، اور یاد کیجئے قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے کہا تھا. آپ کے رب نے کیا کہا تھا؟ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے، فرشتوں سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، جعلہ کا معنی ہوتا ہے بنانا، 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے. جعلہ کا معنی بنانا، اور جاعل کا معنی ہوتا ہے بنانے والا. بنانے والا جاعل عین سے. فرمایا اللہ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب اللہ نے ملائکہ سے کہا انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اب یہاں پر اردو میں بھی خلیفہ کہتے ہیں اور عربی میں بھی خلیفہ استعمال ہوا. خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ اصل مالک اپنا کسی کو نائب بنا کر کسی جگہ پر بھیج دے، اور وہ جو نائب ہو وہ مالک کے احکامات کو وہاں پر جو ہے وہ منوائے، یا پھر اگر کوئی بات مالک کی طرف سے صراحتاً لکھی ہوئی موجود نہ ہو تو مالک اس خلیفہ کو اتنا اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ علاقے کے ماحول اور انوائرمنٹ کو دیکھ کر میرے مزاج کے مطابق وہاں پر رد و بدل کر سکے. اس کو خلیفہ کہتے ہیں. تو اللہ نے چاہا کہ ایک ملائکہ سے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ملائکہ کو اس بات کی خبر دی تو ملائکہ کہنے لگے قالو جب آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے پلورل، یعنی کہ جمع ہیں بہت سارے لوگ اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو سارے ملائکہ نے بات کی قالو اتجعل، کیا تو بنائے گا اس میں اس کو، من یفسد فیہا، جو اس کے اندر فساد کرے گا، اس کو خلیفہ بنائے گا. ویسفک الدماء، دماء جو ہے وہ دم کا پلورل ہے. آپ کو عمرے اور حج پر یاد ہوگا کہ دم دیتے ہیں نا، دم کا معنی کیا؟ خون، اور دم کی پلورل آئے گی دماء معنی بہت سارے خون. یسفکو کا معنی ہوتا ہے بہانا. تو فرمایا کہ کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا زمین میں جو زمین میں فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم، نحن مانے ہم، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم وہ ہیں کہ جو تیری تسبیح کرتے ہیں، بحمدی کا، تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس بیان کرتے. قَالَ إِنِّي، اب اللہ نے کیا فرمایا ان کے اس جملے پر، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ، اللہ فرماتا بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے. یہاں علیم نہیں فرمایا، عالم فرمایا. علیم کا معنی بھی جاننے والا ہوتا ہے، لیکن عالم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی کو علم نہ ہو. تو اللہ علیم بھی ہے اور اعلم بھی ہے. اعلم کا معنی سب سے زیادہ جاننے والا. اللہ فرماتا قال انی اعلم ما لا تعلمون. یہ آیت نمبر 30 مکمل یہاں ہو جاتی ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. ماں جو ہے یہاں پر جو کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور ماں کبھی نہیں کے معنی بھی استعمال ہوتا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو انسان کو بنایا ہی نہیں گیا، فرشتے یہ بات کیسے جانتے ہیں کہ پھڈا ہوگا، فساد ہوگا اور خون بہائے جائیں گے؟ فرشتے کیسے جانتے ہیں؟ تو اس کے 2 جوابات دیے گئے. ایک تو فرشتوں نے دیکھا کہ انسان کے اندر شہوت کو بھی پیدا کر دیا گیا، عقل کی قوت کو بھی پیدا کر دیا گیا، اور فرشتے یہ دیکھ رہے تھے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے اس کو کچھ اختیار بھی دے دیا جاتا ہے، طاقت بھی دے دی جاتی. تو فرشتوں نے یہ انالائز کیا کہ یار اگر کسی کے پاس شہوت بھی ہو اور طاقت اور اختیار بھی ہو تو طاقت اور اختیار آنے کے بعد اس قوت کی وجہ سے تو وہ فساد کر دے گا. ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی، اور اس لیے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے سوال کیا. اعتراض نہیں ہے یہ فرشتوں کا، فرشتوں کی کیا مجال کہ اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض کرتے. یہ ان کی عقل میں جب بات نہیں آئی تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ کس طرح ہوگا. اور ایک بات یہ تھی ان کا تجربہ تھا. کچھ احادیث یہ کہتی ہیں کہ زمین پر حضرت آدم کو بھیجنے سے پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے، اور جنات نے اللہ نے ان کو بھی اختیار دیا، طاقت دی، پاور دیا،
تو انہوں نے اس زمین میں بڑا فساد کیا، مارا، قتل و غارت کیا۔ تو چونکہ ان کا ایک تجربہ ہو چکا تھا تو اللہ سے وہ عرض کرنے لگے، مالک اس تجربے کی بنیاد پر کہنے لگے کہ جس طریقے سے جنات میں فساد کیا اس طرح یہ انسان نہیں بڑا فساد کرے گا۔ یہاں جناب آدم کو بات نہیں کہہ رہے تھے کیونکہ آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، یہاں اس سے مراد تھی پوری بنو آدم، یعنی جناب آدم علیہ السلام کی اولاد۔ تو اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلم، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ، اچھا پھر یہاں پر ایک بات علامہ بیضاوی نے لکھی ہے اور فرمایا کہ اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ کسی سے مشورہ کرے۔ اللہ تو حکم کرتا ہے نا، اس کو مشورے کی حاجت ہی نہیں ہے، اللہ اس چیز سے پاک ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے فرشتوں کو جمع کر کے بلا کر ان کو خبر دی کہ میں ایسا کر رہا ہوں۔ فرشتوں کے ذہن میں جو بات آ رہی تھی فرشتوں نے وہ بات آگے کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنی شان حاکمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا قال انی اعلم ما لا تعلم، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر یہ بات بھی علامہ بیضاوی نے لکھی ہے کہ دیکھیں یہاں پر مشورے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں پہلے عرض کر دوں کہ اللہ مشورے سے پاک ہے، اللہ کو ضرورت نہیں کسی کا مشورے کی، لیکن یہ جو صورت بنی ہے فرشتوں کو بلا کر بات کرنے کی، ان کو اپنا ڈیسیجن بتانے کی میں یہ کرنے والا ہوں، تو فرمایا اللہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ ایک لیڈر کے اندر، ان کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ ایک لیڈر کے اندر بھی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ جب ڈیسیجن کچھ بنائے تو اس سے پہلے جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کو بلا کر خبر کر دے۔ ایسا نہیں ہو جناب والا اپنی طرف سے لیٹر پہ لیٹر نکالے جا رہے ہیں، آپ احکامات نکالے جا رہے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی فین فالوئنگ کے اندر ہیں یا آپ کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہو۔ تو اس سے کہا کہ ان کو بلا کر، لیکن یہ ہمیں تو حاجت ہے مشورے کی، اللہ کو حاجت نہیں ہے مشورے کی۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہمیں سکھاتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ملتا ہے اور انصار صحابہ کے حوالے سے ملتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ وہ آپس کے اندر مشاورت کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے استخارہ کیا وہ کبھی نامراد نہیں ہوا، یعنی جو اللہ سے استخارہ کرے، اللہ سے کسی معاملے میں اشارہ چاہے، جو طریقہ حضور نے بیان کیا ہے استخارے کا، فرمایا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ المعجب الکبیر کی غالباً حدیث ہے۔ اور دوسری بات حضور نے فرمائی کہ جس نے مشورہ کیا وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوا، کبھی اس سے ایسی حرکت نہیں ہوگی مشورے والے سے کہ وہ شرمندہ ہو جائے، کیونکہ جب آپ 10 لوگوں کو مشورے میں لے لیتے ہیں، لوگوں کو، پبلک کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو آپ کو پھر آگے کوئی مخالف آتا بھی ہے تو آپ کو پھر لڑنے کی حاجت نہیں ہے، پبلک کہے گی بھائی یہ میرے علم میں ہم سے بات کر کے، ہم سے مشورہ کر کے کیا۔ تو حضور نے فرمایا جس نے مشورہ کیا وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوا، یہ میرے کریم کا فرمان۔ آپ مشورہ کریں گے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ آپ بعض اوقات بزنس کے اندر خود ڈیسیجن بنا رہے ہوتے، مشورے نہیں کر رہے ہوتے، تو جب کوئی بڑا لاس ہو جاتا ہے تو اب بتاتے ہوئے شرما رہے ہوتے۔ بندہ کہا یار مجھے تو بتاتے تم فلاں اسٹور لے رہے تھے، مجھے تو بتاتے تم یہ کام کر رہے تھے، مجھے تو بتاتے تم پراپرٹی لے رہے تھے، خدا کے بندے مجھے تو تم بتاتے کہ تم اپنی بچی کا فلاں جگہ رشتہ کر رہے تھے۔ رشتہ داروں میں ہم نے آج کے زمانے میں دیکھا، یقیناً ہم دیکھتے ہیں معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات بچی کا رشتہ کر دیتے ہیں اور اپنے سگے بھائیوں سے چھپا رہے ہوتے ہیں۔ آج کل یہ حالات آ گئے کہ اپنے سگے بہن بھائیوں سے اپنی اولاد کے جب رشتے کرتے ہیں چھپا رہے ہوتے ہیں، نہیں پتہ نہیں چل رہا بھائی وہ بہت اچھا رشتہ آیا ہے، وہ باہر رہتا ہے، وہ تو یہ ہے، اس کی اتنی پراپرٹی ہے، اب چھپا رہے ہوں گے۔ بات ڈسکلوز کب ہوتی ہے؟ جب جناب والا شادی کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے، شادی اگلے مہینے ہے، یہ کارڈ ہے، اب رشتہ دار بھی حیرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ تمہیں تو نہیں خبر تھی اس رشتے کے اندر جو پرابلم تھی، لیکن تمہارے کسی بھائی کو، تمہارے کسی رشتہ دار کو، تمہارے کسی دوست کو بتاتی وہ تو فراڈی ہے۔ یا پھر شادی کے بعد جب 3-4 مہینے بعد تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ تو لوگ فراڈی ہیں یار، انہوں نے تو پراپرٹی میں بھی جھوٹ بولا، انہوں نے تو ذات پات میں بھی جھوٹ بولا، انہوں نے تو بہت ساری چیزوں میں جھوٹ بول کر ہماری بچی سے رشتہ کیا یا ہمارے بچے سے رشتہ کر لیا۔ آج کل کتنے فراڈ اس طرح ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ مشورہ کر لیتے دوستوں سے، آپ مشورہ کر لیتے سلجھے ہوئے لوگوں سے کہ یار میں فلاں جگہ سے رشتہ آیا یا فلاں جگہ میں اپنے بچے کا رشتہ کر رہا ہوں، لوگ کیسے ہیں وہ ٹھیک ہیں، اچھے لوگ ہیں، آپ نے مشورہ کر لیا، مشورے کے بعد کیا ہوا، لوگوں نے کہا نہیں ہاں ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، تو کیا ہوا، حضور نے فرمایا کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوگے۔ اور اگر مشورہ نہیں کیا اور بعد میں مسئلہ ہو گیا تو اب آپ رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔
اب آپ اپنے بھائیوں کو بولیں یار میرے بچے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یار میری بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ بھائی کے سامنے بھائی اور ذلیل کرے گا آپ کو۔ اب کرو خود، بناؤ ڈیسیجن، بنو چودھری اپنے آپ کو، اب سامنے والا اور ذلیل کرے گا آپ کو، آپ ویسے ہی ٹینشن میں، وہ زمانہ اور ذلیل کر رہا ہے آپ کو، تو کیا ہوگا؟ آپ شرمندہ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے کتنا پیارا فرمایا جو اس نے استخارہ کیا وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، جس نے مشورہ کیا وہ کبھی بھی جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہوا۔ تیسری بات حضور نے فرمایا اور جس نے اعتدال کو اپنایا، میانہ روی کو اپنایا، وہ کبھی بھی کنگال نہیں ہوا۔ خرچہ کرنے کے اندر اسراف نہ کریں، خرچہ کرنے میں ہمیشہ اعتدال رکھیں، نہ کنجوسی اور نہ فضول خرچی، اعتدال رکھیں، میانہ روی رکھیں، کبھی بھی کنگال نہیں ہوں گے، کبھی بھی مال ختم نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم۔ إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔